بوڑھوں کو جوان کر دینے والا ہے یہ آج کا نسخہ، کمزوروں کو طاقتور کر دینے والا ہے آج کا نسخہ، جو بچہ پیدا ہونے کے ساتھ ہی جس کو کمزوری ہو تو اس کو بھی چکانے سے اس کو صحت مند بنانے والا ہے، جس عورت کا بچہ پیدا ہوا ہے اس عورت کو بھی کمزوری جو ہوتی ہے اس کو بھی طاقتور صحت مند بنانے کے لیے، قوت دینے کے لیے آج کا نسخہ ہے۔ اگر کسی کو جسمانی درد ہے، کسی کو پٹوں میں کھچاؤ ہے، اور اسی کے ساتھ اگر کسی کو بڑھاپے کی وجہ سے مردانہ کمزوری ہے یا برے کام کر کے نامرد ہو چکا ہے، اس کو بھی جوان بنا دینے والا ہے آج کا نسخہ۔ تفصیل کے لیے آپ ہماری ویڈیو کا ملاحظہ کیجیے۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ دوستوں، آج اس موسم کے حوالے سے میں آپ کی خدمت میں ایک قیمتی نسخہ پیش کرنے جا رہا ہوں جو کہ ایک معجون ہے۔ میں بلا کسی تاخیر کے نسخے کی جانب بڑھنا چاہوں گا تاکہ آپ کا وقت زیادہ نہ لگے۔ آج کا ہمارا نسخہ، اس کا نام ہے معجون زنجبیل۔ معجون زنجبیل یہ کیا ہے؟ یہ وہ معجون ہے کہ جس کے فوائد آپ نے دیکھ لیے، سن لیے، ٹائٹل پر دیکھ لیے۔ اب میں آپ کو نسخہ بتاتا ہوں، پھر مزید فوائد اس کے بتاتا ہوں۔ اس نسخے میں ہمیں جو چیزیں درکار ہیں، سب سے پہلے ہمیں چاہیے مغز بادام۔ یہ آپ کے سامنے پڑے، اچھی کوالٹی کے آپ کو مغز بادام چاہیے ہے۔ نمبر 2، آپ کو چاہیے ہے اس کے ساتھ مغز خربوزہ۔ یہ مغز خربوزہ آپ نے لینا ہے 2۔ نمبر 3، آپ کو چاہیے مغز چلغوزہ۔ یہ چلغوزہ میرے پاس پڑا ہے لیکن آپ نے اس کا چھلکا اتارنا، اس کا مغز چاہیے ہے۔ یہ 3 چیزیں ہو گئی۔ نمبر 4، مغز پستہ۔ یہ پستہ آپ کے سامنے پڑا ہے، پستہ بھی آپ نے لینا ہے۔ اور اس کے ساتھ نمبر 5، آپ نے لینا ہے مغز چرونجی۔ مغز چرونجی یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ ہندوستان کا میوہ ہے، یہ پاکستان میں نہیں پایا جاتا ہے، یعنی پاکستان میں اس کی کاشت نہیں ہوتی، تو آپ نے یہ میوہ لینا ہے۔ یہ تھوڑا نایاب ہے، مارکیٹ سے ملتا بڑی مشکل سے ہے۔ یہ تقریباً اس نسخے میں جو مجھے درکار ہے 20 گرام، یعنی آدھا چٹان، یہ بھی تقریباً مجھے 240 روپے کا ملا ہے، انتہائی مہنگا ہے۔ آپ کو یہ بھی اس میں درکار ہے۔ اب میں آپ کو، اور نمبر 6 جو آپ کو چیز اس میں قیمتی چیز درکار ہے وہ ہے سالب مصری۔ سالب مصری یہ کیا ہوتا ہے؟ یہ باہر سے آتی ہے، یہ پاکستان میں نہیں پائی جاتی ہے۔ تو سالب مصری آپ نے 1 نمبر لینی، اس میں 2 نمبر آتی ہے۔ 1 نمبر کی پہچان یہ ہے کہ شیشے کی طرح، بالکل شیشے کی طرح، اس میں آپ کو روشنی نظر آ رہی ہے۔ تو آپ کو یہ بھی چاہیے ہے۔ یہ اس وقت تقریباً 400 کے لگ بھگ 1 تولہ ہے اس وقت، یہ مہنگی ہے اس وقت۔ یہ 6 چیزیں ہو گئی۔ آپ کو یہ تمام چیزیں جو چاہیے ہے مغزیات ہے سالب مصری کے علاوہ، یعنی مغز کدو، مغز چلغوزہ، مغز بادام، مغز پستہ، اور اسی کے ساتھ ساتھ مغز چرونجی۔ اس کا نام ہے مغز چرونجی۔ یہ مغز چرونجی بھی آپ کو اس نسخے میں درکار ہے۔ یہ 5 مغزیات ہو گئے۔ یہ 5 جو آپ کو 20 گرام چاہیے ہے۔ مغز خربوزہ، مغز چلغوزہ، مغز بادام، مغز پستہ، مغز چرونجی، یہ 20 گرام آپ کو چاہیے ہے۔ یہ 5 چیزیں ہو گئی۔ اس کے علاوہ آپ کو اس نسخے میں جو چیز درکار ہے وہ میں آپ کو بتاتا ہوں۔ نمبر 1، آپ کو گوند کیکر چاہیے ہے۔ نمبر 2، آپ کو تخم کون چاہیے ہے۔ اور نمبر 3، آپ کو چاہیے ہے کمر کس۔ نمبر 4، بال چڑ، یہ بھی آپ کو پنساری سے پکڑا چاہیے ہے۔ نمبر 4 آپ کو چاہیے، نمبر 5 آپ کو چاہیے ہے ناگر موتا، یہ بھی پنساری سے مل جاتا ہے۔ زیرہ سیاہ، زیرہ سفید، سونف، نرکچور، سوئے جو ہاضمے کے لیے ہم استعمال کرتے، لوت پٹانی بھی آپ کو چاہیے ہے۔ آؤ بیر یہ آپ پنسار سے کہیں گے، آؤ بیر، اس کو جاؤ بیر بھی کہتے ہیں، یہ بھی آپ کو آسانی سے مل جائے گا۔ اود خام، یہ بھی آپ کو آسانی سے مل جائے گا۔ فلفل دراز، فلفل سیاہ، لونگ، جلوتری، اسگن، ناگوری، سنگاڑا خشک، موسلی سفید، سالب مصری 1 نمبر، موچرس، ستاور، بڑی الائچی، تیز پات، تج سک بھی اس کو بولتے ہیں۔ یہ تمام چیزیں آپ کو 1 تولہ چاہیے ہے۔ سالب مصری میں نے آپ کو دکھا دی وہ یہ ہیں۔ یہ تمام چیزیں جو میں نے بیان کی ابھی مغزیات کے علاوہ یہ آپ کو 1 تولہ چاہیے ہے۔ اور ایک بات یاد رہیں
اچھا سونف بھی آپ کو 1 تولہ چاہیے اس میں۔ اگلی بات جو بڑی کام کی ہے وہ آپ کے ذہن میں ناششتہ۔ ناششتہ کیا ہوتا ہے؟ جو آٹے سے نکلتا ہے وہ آپ کو اس میں چاہیے 1 تولہ۔ ناششتہ آپ نے کیسے لینا ہے؟ دیسی گھی میں اس کو تھوڑا سا بھون لیں، تھوڑا سا اس کو بریاں کر دے، توے پر گرم کر لے گھی ڈال کر کے، تھوڑا سا وہ زردی مائل ہو جائے گا، آپ نے وہ بھی 1 تولہ اس میں شامل کرنا ہے۔ یہ تمام چیزیں جو میں نے بتائی اس کا آپ نے پاؤڈر بنانا ہے۔ پاؤڈر جب آپ بنائیں گے تو اس شکل میں آپ کے پاس موجود ہوگا، یہ دیکھیے یہ کلر ہوگا اس کا، خاکی کلر ہوگا اس کا، یہ آپ کے پاس اس شکل میں موجود ہوگا۔ یہ صفوف آپ کے پاس آگے مغزیات آپ نے ایسے کنڈے میں کوٹنا ہے، اس میں ڈال کر کے آپ نے کوٹنا ہے، کیونکہ یہ آپ نے ان سے الگ کوٹنا ہے، ہاتھ سے اس کو کوٹنا ہے۔ اگر آپ اس کو مشین میں ڈالیں گے تو آپ کا نسخہ خراب ہو جائے گا۔ یہ تمام چیزیں ہاتھ سے کوٹنی ہے آپ کو۔ اور اس کے علاوہ آپ کو جو چاہیے وہ ہے سونڈ یعنی خشک ادرک، وہ آپ کو چاہیے 150 گرام، 150 گرام، وہ اس شکل میں آپ کے پاس موجود۔ دیکھیں اس کو آپ 150 گرام لیں گے تو اس کو آپ چانی سے چانیں گے، اس سے تھوڑا سا ریشہ نکلے گا، یہ آپ کے پاس موجود ہوگا۔ اگلا جو ہمارا عمل ہے وہ کیا ہے کہ آپ نے دیسی گھی لینا ہے۔ دیسی گھی آپ کو کتنا چاہیے اس نسخے میں؟ تقریباً آپ کو چاہیے 200 گرام، 1 پاؤ آپ لے لیں، 200 گرام لے لیں، کوئی مسئلہ نہیں چلے گا۔ تو آپ نے اس کو چینی 1 کلو آپ کو چاہیے، چینی بھی 1 کلو چاہیے۔ آپ نے کیا کرنا ہے؟ دودھ 1.25 کلو چاہیے، دودھ 1.25 کلو آپ نے لے کر کے اس کو آگ پر رکھنا ہے، ہلکی آگ بالکل ہلکی ہو، اس پر رکھ کر کے آپ نے سونڈ ڈالنا ہے، خشک ادرک آپ نے اس میں ڈالنا ہے۔ جب یہ خشک ادرک، پہلے آپ نے کیا کرنا ہے کہ آپ نے اس کے اندر سونڈ کو ڈالنا ہے۔ جب سونڈ یہ کیا ہو جائے، تھوڑا سا اس کا کویا بن جائے، کویا ہلکی آنچ پر رکھیں، جب اس کا کویا بن جائے گا تو پھر آپ نے اسی میں 200 گرام کا دیسی گھی ڈالنا ہے۔ دیسی گھی 1 نمبر کا، کوشش کریں مل جائے، وہ آپ نے اس میں ڈال کر اس کو تھوڑا پکانا، ہلکی آنچ پہ پکانا، بالکل نرم آگ ہونی چاہیے، خراب نہ ہو جائے۔ آپ نے اس کو پکانا، اس کو پکانے کے بعد 1 کلو آپ کے پاس، بلکہ 1.25 کلو آپ کے پاس چینی دی، اس چینی میں پانی ڈالیں، تقریباً اس سے 1 انچ پانی اوپر رکھیں۔ جب اس کا گاڑھا سا شربت بن جائے گا، پھر آپ کے پاس جو کویا بنا ہوا تھا، سونڈ، دیسی گھی اور یہ جو آپ کے پاس کویا بنا ہوا تھا، یہ کویا آپ نے سونڈ، دیسی گھی اور اس کے ساتھ جو ہے نا یہ دودھ کا جو کویا بنا ہوا تھا، یہ آپ نے پھر اس شربت میں ڈالنا ہے۔ شربت میں ڈال کر کے آپ اس کو حل کریں گے، اس کا ایک معجون سا، ایک حلوہ سا بن جائے گا۔ اس کے بعد پھر آپ کے پاس یہ مغزیات ہیں، بادام وغیرہ جو آپ نے پیسے ہوں گے یہ اس میں شامل کر دیں۔ اس کے علاوہ جو آپ کے پاس یہ پاؤڈر تھا، یہ صفوف بنا ہوا تھا، یہ بھی آپ سارا اس میں ڈال دیں۔ اس کو ہلکی آگ پہ بالکل اس کو حل کرنا ہے۔ بنائیں گے آپ کو تو یہ آپ کا معجون تیار ہو جائے گا، بالکل آسان ہے، کوئی مشکل نہیں ہے۔ یہ معجون آپ کا تیار ہو جائے گا۔ 1 چمچ آپ نے صبح، دوپہر، شام دودھ کے ساتھ لینا، اگر دودھ نہ ہو تب بھی چلے گا۔ آپ یہی نسخہ بنا کر کے بچوں کو بھی دے سکتے ہیں، چھوٹے بچے جو ہوتے ہیں آپ ان کو بھی دے سکتے ہیں، تھوڑا سا عمر کے حساب سے ان کو دیں۔ جب آپ ان کو دیں گے تو اس سے جس عورت کو بچہ پیدا ہونے کے بعد کمزوری ہوتی ہے وہ بھی صحت مند ہو جائے گی، بچہ اگر کمزور ہے تو وہ بھی صحت مند ہو جائے گا، اگر بوڑھا آدمی ہے اس کو جسمانی درد ہے تو وہ بھی اس سے صحت مند ہو جائے گا۔ مرد و خواتین، بوڑھے جوان، بچوں، سب کے لیے یہ نسخہ کامیاب ہے، لیکن بچوں کے لیے آپ نے مقدار تھوڑی رکھنی ہے، کم سے کم مقدار رکھنی ہے، یہ آپ نے کم سے کم مقدار رکھنی ہے۔ اچھا، جلوتری بھی اس میں 1 تولہ تھی، شاید میں بھول گیا ہوں، لیکن جلوتری بھی اس میں 1 تولہ ہے، یا میں بتا چکا ہوں، اگلے نسخے میں بتا چکا ہوں، وہ بھی آپ نے اس میں ڈالنی ہے۔ یہ تمام معجون آپ کا بن جائے گا، بہت سارا معجون تیار ہوگا، آپ اس کو محفوظ کر کے رکھ لیں، انشاءاللہ کامیاب ہے۔ اب اس موسم میں بنائیں۔ اگلی بات، اگر یہ معجون آپ میں سے کسی نے منگانا ہو تو مجھ سے واٹس ایپ پر رابطہ کریں، یہ معجون میں آپ کو گھر بیٹھے بھی ارسال کر سکتا ہوں، آپ کو پارسل بھیج سکتا ہوں۔ آپ مجھ سے رابطہ کریں واٹس ایپ پر، انشاءاللہ سستی قیمت میں آسان طریقے سے آپ کو گھر پر یہ مل جائے گا۔ انہی باتوں پر آپ سے اجازت چاہوں گا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔